السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ٹی وی پر شروع ہونے والا ایک نیا خوبصورت ڈرامہ جس کو دیکھ کر آپ نے یقیناً اس کی پہلی بھی دیکھی ہوگی اور آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا، اس لیے کہ اس میں آغاز ہی جو ہے وہ ایک شادی سے کے رسموں سے آغاز کیا گیا ہے، اور یقیناً ہمارے ملک میں بلکہ ایشیا کی بات کریں تو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں شادی کی تقریبات سے، اس کے ہلہ گلا جو ہوتا ہے اور ناچ گانا اور یہ سب تقریبات ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی آغاز کیا گیا ہے۔ لیکن اس ڈرامے کی کاسٹ میں ہم نے دیکھا تو جو دو فیملیز کا ابھی تک جو تعارف کروایا گیا ہے، اس میں ماں باپ دکھائے گئے ہیں، ایک دادی کا کردار ہے اور اس میں دو بھائی، ان کے دو بچے ہیں جو کہ سلمان اور حمزہ ہیں، اور سلمان کی شادی جو ہے وہ طے ہو گئی ہے اس کی کزن جو کہ جس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اور تارا اس کا نام ہے، اور وہ انہی کے ساتھ رہتی ہے اور شروع سے رہی ہے گھر میں، اور سب اسے بہت پیار کرتے ہیں، اس نے پورے گھر کو سنبھال رکھا ہے اور بہت اپنی ذمہ داری سے سارے کام کرتی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، اور شاید اسی لیے ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اس کو اس گھر کی بہو بنا لینا چاہیے۔ اور لیکن سلمان وہی ایک جو روایتی سی ہماری کہانیاں چلی آتی ہیں کہ ماں باپ کے کہنے پر جو کزنوں سے شادی طے ہو جاتی ہے، لیکن ان کی پسند کچھ اور ہوتی ہے، تو اسی طرح سلمان جو ہیں وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں جس کا نام ایمی ہے، اور اب انہوں نے دباؤ میں آ کر شادی کے لیے خاموشی تو اختیار کر لی ہے انہوں نے، اور اب مائیوں بیٹھ چکے ہیں، ان کی دلہن جو ہے وہ مائیوں کی تقریب ہو چکی ہے اس کے ساتھ، اور لیکن وہ پریشان ہے، اپسیٹ ہے، اور ایمن جو ہے وہ بار بار اس پہ زور ڈال رہی ہے کہ تم مجھے جلدی سے بتاؤ، اپنا فیصلہ کرو، اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر رہے ہو تم، جبکہ میں تو اپنے گھر والوں کو بتا چکی ہوں اور میرے گھر والے جو ہیں وہ راضی ہیں، وہ میری خوشی چاہتے ہیں، تو تم بہت ہی بزدل انسان ہو، اور وہ اس کو ہر طرح سے طعنے بھی دے رہی ہے، پریشرائز بھی کر رہی ہے تاکہ وہ کوئی اگلا حتمی قدم اٹھائے اور کچھ کہے، اپنے والدین سے کوئی بات کرے، لیکن وہ ابھی بھی خوفزدہ ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا بات کروں، ابھی تک وہ اسی الجھن میں پھنسا ہوا ہے۔ اسی دوران انہوں نے چھوٹے کا بھی تعارف کروایا گیا ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ کالج میں پڑھتا ہے، وہاں بھی اس کی کوئی کلاس فیلو ہے جس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اور وہ اس کے ساتھ بھی وہ ذکر کر چکا ہے، اور اپنی جو کزن ہے تارا، جس کو آپی کہتا ہے اور بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس سے، اور وہ اس کی فرینڈ جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ اب تو تمہاری بھابھی بن جائے گی، تو کہتا ہے نہیں، بھابھی کچھ نہیں کہوں گا، میں تو ان کو آپی ہی کہوں گا، اور وہ بڑے مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں، اور وہ دیکھو تمہارے لیے بھی انہوں نے پراٹھا بنا کر بھیجا ہے، اور وہ لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے واہ، تو بہت اتنے مزے کے تمہارے کھانے بناتی ہیں تمہاری تارا آپی کہ میں تو بس ہر وقت کھاتی ہی رہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا میری طرف سے۔ اور اس طرح سے یہ تعارف کروایا گیا ہے کہ تارا جو ہے وہ سب کی نظروں، سب کی آنکھوں کا تارا تو ہے، لیکن سوائے اس کے جس کے آنکھ کا تارا وہ بننا چاہتی ہے، وہ چونکہ شروع سے ایک نیچر سے دکھائی جاتی ہے لڑکیوں کی کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ منسوب ہیں تو وہ اسی کے خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں، اور اس کا بھی یہی ہے کہ یہ اس کو پسند تو کرتی ہے لیکن یہ اس کے دل کا حال نہیں جانتی، اور شرمائی اور لجائی اور تھوڑی اس طرح کی مشرقی لڑکی دکھائی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ مائیوں میں بیٹھی ہوئی دلہن ہونے کے باوجود وہ سارے گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، سب کے لیے صبح اٹھ کر چائے بنا رہی ہے، اور پھر سب کے ناشتے بن رہے ہیں، اور سب کا خیال رکھ رہی ہے، چھوٹے بھائی حمزہ کے لیے اس کے کالج جانے کے لیے ہر چیز وہ تیار کر کے رکھتی ہے، اور دادی اس کو بار بار منع بھی کرتی ہیں کہ دیکھو میں تو اپنی شادی سے پہلے 15 دن مائیوں بیٹھی رہی تھی، اور میں تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتی تھی، لیکن تم تو مائیوں کے اگلے دن ہی تم اٹھ کے سب کے کام کر رہی ہو، تو وہ کہتی ہے مجھے عادت ہے اور میں یہ سب کرتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ کیسے چلے گا، کیا یہ واقعی ہمت کرے گا، اور جب بار بار ایمن کے کہنے پر جب وہ اس کو اکساتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرتے ہو تو پھر اب میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی، اور اس وقت تک میں تمہارا نمبر بھی بلاک کر دوں گی۔
اب وہ ہمت کرتا ہے، گھر آتا ہے، اور جب ایون اس سے تارا اس سے پوچھتی ہے کہ آپ لیٹ ہو گئے تو میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں، تو وہ چونکہ غصے میں ہے اور ادھر سے بڑا اس کی باتیں سن کر آیا ہوا ہے، تو وہ پھر اپنا غصہ جو ہے وہ تارا پہ اتار دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نہیں، تھوڑا سا زہر لا دو مجھے۔ اب یہ بات سن کے یقیناً تارا کو کچھ تو اندازہ ہو ہی جائے گا اس کو کہ وہ اس کی کیفیت کا، کہ وہ اس طرح کی بات اس سے کیوں کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک دفعہ اس سے پوچھ چکا ہے کہ کیا تم ہماری شادی سے خوش ہو، جس پہ وہ بڑا اب اس چیز کو بھی اچھا سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ کے لیے کوئی بھی اچھی لڑکی آپ کو مل سکتی تھی، لیکن آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، آپ سب نے مجھے بہت محبت دی ہے، بہت میرا خیال کیا ہے، تو اور آپ مجھ سے میری پسند بھی پوچھ رہے ہیں، میری مرضی بھی پوچھ رہے ہیں، تو وہ انہی باتوں پہ بہت خوش ہے، اور وہ اس سے آگے کا سوچ نہیں رہی ہے کہ کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو ناپسند بھی کر سکتا ہے۔ لیکن پھر ہمت کر کے سلمان جو ہے وہ اپنے باپ سے کہہ ہی دیتا ہے کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی ہے، اور باپ جو ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے ایک دم، اور کچھ بول نہیں پاتا۔ تو اس سے آگے آنے والی قسط کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ باپ جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے ساری عمر عزت اور وعدوں کا بڑا پاس کیا ہے، اور اگر تم مجھے بے عزت کرو گے تو پھر تم کبھی بھی کسی کو پاپا نہیں کہہ سکو گے، اور اس طرح سے اب اس کو پریشرائز کر دیا گیا ہے، اور اب وہ کیا بولے گا۔ اور پھر ادھر ساتھ ہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ تارا جو ہے وہ دلہن بن گئی ہے، دادی اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہی ہیں، اور اس کی تائی بھی کھڑی ہیں پاس، جو کہ اس کو بڑا پیار کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری دلہن بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، اور سب سے تمہاری بہو جو ہے وہ سب سے پیاری دلہن بنی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب آگے چل کر یہ کہانی جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور ان کی شادی تو ہو جائے گی، کیونکہ ماں باپ کے وعدوں کا پاس رکھتے ہوئے انہیں یہ سب کرنا تو پڑے گا، اور سلمان کو اپنے باپ کی محبت میں اور باپ کی عزت رکھتے ہوئے اس کو ماننا پڑے گی بات، اور اسے شادی کے لیے ہاں کرنا پڑے گی۔ لیکن کیا وہ یہ رشتہ نبھا پائے گا، اور کیا وہ اپنی جو محبت ہے اس کی اہمی اس کو بھول پائے گا یا نہیں؟ دیکھتے رہیے یہ نیا شروع ہونے والا خوبصورت ڈرامہ جس کا نام ہے دستخط۔